السلام علیکم. اب سورہ ماؤن کی دوسری آیت دیکھیں گے. فذالک الذی یدعو الیتیم. فذالک الذی یدعو الیتیم میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے فے زبر فا. یہ فے زبر فا جو ہے وہ پھر کے لیے آتا ہے یا تو کے لیے آتا ہے. پھر یا تو. انگلش میں کہیں گے دین یا سو. اب ذالکہ جو ہے وہ جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالکہ کا مطلب ہے یہ. اور یہ قریب کا بھی ہو سکتا ہے، دور کا بھی ہو سکتا ہے. یہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے. یہ جو ہے حاضر بھی ہو سکتا ہے، غائب بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو بتانے کے لیے ہم نے ہمارے پاس اردو میں ایک بڑا اچھا لفظ ہے یہی. تو یہ جو اردو میں یہی ہے وہ ہے ذالکہ. یہی. تو پھر یہی الذی وہ یا جو، وہ یا جو. تو پھر یہ وہی ہے جو، یہی یا وہی. تو پھر یہی وہ شخص ہے یا وہی شخص ہے جو یدعو. گزشتہ ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ یہ اگر یہ زبر یا شروع میں آ جائے ورب میں، فعل میں، یا یہ پیش یو آ جائے شروع میں، تو وہ تا یا تے کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ تا آگے یہ دا کو مزید ایکسپلین کروں گا. انگلش میں اس کے لیے کہتے ہیں پش فارورڈ. پش فارورڈ یا کسی چیز کو ایسے کرنے کو دا کہتے ہیں. اب یہاں پہ بھی یدعو تشدید آ گئی، زور آ گیا. جو بار بار دھکے دیتا ہے، بار بار دھکے دیتا ہے، بار بار دھکے دیتا ہے یا دھکے دیتا رہتا ہے. چلو یہ زیادہ مناسب ہے. جو دھکے دیتا رہتا ہے. جو دھکے دیتا رہتا ہے. یدعو کس کو دھکے دیتا رہتا ہے؟ الیتیم. یتیم کو بھی ہم پڑھیں گے بعد میں، اسے وہ ایکسپلین کریں گے. یدعو الیتیم. یتیم اردو میں عربی میں والا ہی عربی سے ہی آیا ہے. اب یہاں پر ہم یہ دا کو، یتیم کو تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جاتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ اس کے میننگ آئے تاکہ ہمیں غور و فکر میں آسانی ہو. یہ اردو میں ایک لفظ سے استعمال ہوتا ہے دعا. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دعویٰ. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دعوت. دعا، دعویٰ، دعوت، یہ سب جو ہیں یہ دا سے نکلے. آپ دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ میاں کو کچھ بھیجتے ہیں. پش فارورڈ. اللہ میاں کے پاس آپ کچھ بھیجتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میری یہ ریکوائرمنٹ ہے. اپنی درخواست اللہ میاں کے پاس جمع کروا دیتے ہیں. دعویٰ میں کیا کرتے ہیں؟ دعویٰ میں آپ کے پاس کوئی کیس ہوتا ہے، اس کیس کو آپ آگے بڑھا دیتے ہیں، کسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو وہ اگر اس کو دھکے سے کیا جائے تو آپ کسی کو دھکا دیتے ہیں کہ اب بتا میں تیرے ساتھ میرا یہ تیرے پہ ڈیمانڈ ہے تو اب اس کو پورا کرو.
تو وہ اب سنبھل جائے تو اس کی ہمت ہے، ورنہ دعویٰ اس پہ پڑ گیا. تو وہ دعویٰ کیا ہے؟ یہ بھی ایک دھکا دیتے ہیں آپ. دعوت کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، کسی سامنے والے سے، آپ اس سے لے نہیں رہے، آپ اس کو دے رہے ہیں. تو یہ دعوت آپ دیتے ہیں. کبھی یہ ہم نہیں کہتے کہ اچھا تم آ جانا میرے گھر، میں تم سے دعوت لوں گا. نہیں، تم آ جانا میرے گھر، میں تمہیں دعوت دوں گا. تو یہ پش فارورڈ. آپ یہ دعوت بھی یہ لفظ دا سے ہی نکلا. اچھا، عربی میں ایک اور بھی ایکسپریشن استعمال ہوتا ہے، دا الباب. اب یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، تو اگر جیسے کوئی آ رہا ہے دروازے میں سے، تو اسے آتے ہوئے کو کہتے ہیں یا دا الباب، یعنی دروازہ بھیڑ دو. تو وہ جاتے جاتے اس کو دروازے کو ہاتھ مارے گا. تو دروازے کو ہاتھ مارنا بھی دا ہوتا ہے، دا الباب. تو یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، تو وہ بھی دا میں آ گیا. اب یتیم، یہاں دو الفاظ ہم عام طور پہ بہت استعمال کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے یتیم، ایک ہوتا ہے مسکین. اردو میں ہم ان کو تھوڑا مختلف استعمال کرتے ہیں. مثلا ہم مسکین اس کو کہتے ہیں جس کی ماں مر جائے، جس کی امی فوت ہو جائیں، اس کو ہم کہتے ہیں مسکین. اور یتیم ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے، یا جس کے دونوں مر جائیں، ماں باپ دونوں مر جائیں، تو وہ یتیم ہوتا ہے اردو میں. عربی میں اس کے معنی تھوڑے وسیع ہیں، کیونکہ عربی وسیع زبان ہے. تو عربی میں مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس، جس کی کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہ ہو، کہ بھائی تم نے روٹی کھائی تھی، تم نے کپڑے پہنے تھے، تم سوئے تھے، یعنی اس کا کیئر ٹیکر کوئی نہ ہو، جس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو. کرنے والا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مسکین. کسی کے پاس پیسے ختم ہو جائیں اس کو بھی مسکین کہہ دیتے ہیں عربی میں. یتیم اس کو کہتے ہیں، یتیم اس کو کہتے ہیں جو جس کے والد فوت ہو جائیں اردو میں. اور عربی میں اس کو بھی یتیم کہتے ہیں جو جس کا نگران کوئی نہ رہے، جس کا سرپرست نہ رہے. جس کا سرپرست نہ ہو، جس کا نگران نہ ہو، جس کے سر پہ کسی کا ہاتھ نہ ہو، اس کو بھی یتیم کہتے ہیں. عام طور پہ جس کی سفارش بھی نہ ہو اس کو بھی یتیم کہہ دیتے ہیں عربی میں. اور جس کا باپ دادا نہ ہو، یعنی فوت ہو چکے ہوں، اس کو بھی یتیم کہہ دیتے ہیں. تو یہ یتیم جو ہے یہ وہ بندہ ہے جس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اسی لیے اس کو دھکے دیتا ہے. کون؟ وہی پہلی آیت کہ جو بندہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر اس بندے کو دھکے دیتا ہے جس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی جس کا والی وارث کوئی نہ ہو، اس بندے کو وہ دھکے دیتا ہے. اب دھکے دینے میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو ہاتھ سے ہی دھکے دے. دھکے دینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اس پہ کوئی نہ کوئی دعویٰ ڈالتا رہتا ہے، اس پہ مقدمے بازی شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ یتیم ہے، اس کو تو چھڑانے والا کوئی آئے گا نہیں، تو چلو اس کو مقدمے میں پھنسا، اس کے پاس جو کچھ ہے اس سے کھینچ لو. تو یہ کس کی نشانی ہے؟ اس بندے کی جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. تو یہ بہت ہی غور طلب بات ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن جاتے ہیں اگر ہم کسی ایسے بندے کو تنگ کریں. دھکے دینا صرف فزیکل دھکے دینا نہیں ہے، صرف قانونی طور پہ تنگ کرنا، خاندانی طور پہ تنگ کرنا، معاشرتی طور پہ اس کے گرد گھیرا تنگ کر دینا، اس کو تنگ کرنا، اس کو عاجز کر دینا، اس کو تکلیف پہنچانا، وہ سب یدعو میں شامل ہے. تو یہ
کسی کا خرچہ پانی بند کر دینا کسی یتیم کا کہ اس کو کون چھڑائے گا, تو یہ تو خود کو اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا, اب اس کو کون چھڑائے گا. تو وہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ بندہ, اس کو شرم آنی چاہیے, یہ اس دن سے کو جھٹلا رہا ہے جس دن میں نے اس سے حساب لینا ہے. تو یہ پہلی نشانی اس دین کو جھٹلانے والے کی کہ وہ یتیم کو تنگ کرتا ہے, یتیم کو دھکے دیتا ہے, زبانی, قانونی, معاشرتی یا ہاتھ سے بھی دھکے دیتا ہے. تو یہ آیت کی تھوڑی سی ڈیٹیل تھی, تھوڑا جو میرے ذہن میں آیا میں نے آپ کو لوگوں کو بتا دیا. اس کے علاوہ جو آپ بھی کوشش کریں اور اس پہ غور کریں کہ اللہ نہ کرے آپ اپنی ذات میں دیکھیں اور اپنے ارد گرد بھی دیکھیں کہ یہ کمزوری نہ پائی جاتی ہو. اگر ہے تو اس کو سب سے پہلے تو اپنی ذات میں سے دور کریں, اور پھر دوسروں جو اپنے گھر والے ہیں ان کو دیکھیں, ان کو منع کریں اگر وہ ایسے کام کر رہے ہیں تو. اور یہ ہم میں ایک عام عادت بن گئی ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے, جس کی بیک نہیں ہوتی, جس کی سپورٹ نہیں ہوتی, ہم اس کو ہمیشہ تنگ کرتے ہیں. اور جو ہم سے طاقتور ہوتا ہے, ہم سے تگڑا ہوتا ہے, ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں, اس کو مان لیتے ہیں. کمزور کے آگے اکڑ جاتے ہیں اور طاقتور کے آگے جھک جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارا رویہ ہے یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, کمزور کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ آج کی آیت تھی. انشاءاللہ ہم اس سے اگلی آیت اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. شکریہ.